اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ آج کے لیکچر میں ہم نے جس ٹاپک کو کور کرنا ہے اس کا پارٹ 1 الحمدللہ اپلوڈ ہو چکا ہے۔ پارٹ 1 میں ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کا تعارف پڑھا تھا، ان کے آباء و اجداد کے بارے میں پڑھا تھا، ان کی عمر مبارک کتنی تھی، انہوں نے کتنے سال تبلیغ کی، ان چیزوں کے بارے میں سیکھا تھا۔ آج کے لیکچر میں ہم حضرت نوح علیہ السلام کا تبلیغ فرمانا اور قوم کا انکار کرنا اور انکار کرنے کے بعد جو وہ عذاب میں مبتلا کیے گئے اس کا ذکر پڑھیں گے۔ تو قوم نوح کے حال کی طرف چلتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت کے وقت قوم کے لوگ سب بت پرست ہو چکے تھے، بتوں کی عبادت شروع کر دی تھی، کوئی بھی کلمہ توحید پر نہیں تھا، کوئی بھی ایک اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی طرف تبلیغ کے لیے بھیجا گیا تھا، اور پارہ نمبر 8 سورہ اعراف کی رکوع نمبر 8 جو کہ ہمارا سبق بھی ہے اور وہ سبق جاری ہے الحمدللہ، اس میں باقی کی تفسیر آئے گی۔ یہ یہاں پر ریفرنس کے طور پہ میں نے لکھا ہے کہ وہاں پر اس پوائنٹ میں اس رکوع کے اندر ہم یہ باتیں پڑھیں گے بھی کہ کس طرح آپ کو تبلیغ کے لیے بھیجا گیا اور قوم نے کس طرح آپ کو جھٹلایا۔ تو آگے پڑھتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا جھٹلانا۔ قوم نوح نے دعوت توحید کو جھٹلا دیا اور اس کا تفصیلی ذکر سورہ ہود میں آتا ہے۔ سورہ ہود اگر میں آپ کو کہوں نا کہ یہ ایسی دل پر اثر کرنے والی اور دل کو ڈرا دینے والی صورت ہے کہ اگر ہم مکمل ایمان کے ساتھ اس صورت کو پڑھیں گے تو یقین کریں کہ دل میں ایسا خوف الہی، خشیت الہی بیٹھے گا کہ پھر گناہوں کی طرف جانے کا، پلٹنے کا دل نہیں کرے گا۔ سورہ ہود میں ہم بہت سے مقامات پر پڑھتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ کس قدر بے باکی کا شکار تھی، کس قدر وہ جھٹلانے پر اور بے باک ہو کر جھٹلاتی تھی، بے خوف تھی۔ اور سورہ ہود میں بھی اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے۔ ابھی چند آیات ہیں جس میں میں آپ کے سامنے وہ تلاوت کرتی ہوں، جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ترجمے میں کتنا کلیئرلی بتایا گیا ہے کہ وہ قوم کے لوگ کیسے تھے۔ تو سورہ ہود پارہ نمبر 12 اس کی آیت ہے قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده فعمیت علیکم انلزمکموها وانتم لها کارہون وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ۔ کہا نوح علیہ السلام نے، اے میری قوم، تم نے اس بات پر بھی غور کیا ہے کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں تو اس نے اپنی طرف سے ایک رحمت بھی مجھے بخش دی ہو، یعنی راہ حق اور نبوت، مگر وہ تمہیں دکھائی نہ دے، تو میں اس کے سوا کیا کر سکتا ہوں جو کر رہا ہوں؟ کیا ہم جبراً تم کو راہ دکھائیں حالانکہ تم بیزار ہو؟ اے میری قوم، جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کے بدلے میں تم سے مال و دولت طلب نہیں کرتا، میرا اجر صرف اللہ پر ہے، اور میں ایمان والوں کو چھوڑنے والا نہیں، بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اور لیکن میں تم کو دیکھتا ہوں جاہل قوم۔ تو قوم نے آگے سے کس قدر بے باکی کا اظہار کیا، کس قدر ڈٹائی کا اظہار کیا۔ قوم کے لوگ کہنے لگے قالو، وہ بولے یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ کہا لوگوں نے، اے نوح بے شک جھگڑا کیا تو نے ہم سے، بہت جھگڑا، پس لے آ تو جو ہمارے ساتھ عذاب کا وعدہ کیا ہے، پس لے آ تو نے جو ہمارے ساتھ عذاب کا وعدہ کیا ہے، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ یعنی قوم کیا بولی، جو عذاب کے بارے میں تم کہہ رہے ہو وہ لے آؤ، ہم نے تمہیں دیکھا ہے تم ہم سے جھگڑا کر رہے ہو ہمارے دین کے بارے میں، اور اگر تم جس عذاب کے بارے میں ہمیں ڈرا رہے ہو وہ لے کر آؤ اگر تم سچے ہو۔
پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ قال انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ سوائے اس کے نہیں کہ لے آئے گا اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. تو جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا نا کہ یہ قوم جو ہے وہ حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے اور حد سے زیادہ تجاوز کر چکی ہے، اپنی حدود کو پھلانگ چکی ہے اور زیادہ بے باک ہو چکی ہے، ڈرتی نہیں ہے رب العالمین سے، تو اس وقت قرآنی آیات میں بھی یہ ثبوت ملتا ہے کہ 950 سال جب اللہ کی طرف بلانے میں آپ کو گزر چکے، اس کے بعد آپ نے ان کے لیے یہ بد دعا، ان کافرین کے لیے جو بد دعا فرمائی، اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں آتا ہے، اور سورہ نوح میں اس کا ذکر ہے. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اے میرے رب، بے شک میں بلاتا رہا اپنی قوم کو رات اور دن، پھر بھی میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگنے لگے اور اپنے کانوں میں انگلیاں دینے لگے اور اپنے منہ پر کپڑے ڈالنے لگے، ضد اور غرور کیا، بڑا غرور. پھر میں نے ان کو بلایا اور پھر میں نے ان کو کھول کر کہا اور چھپ کر بھی کہا چپکے سے، اور میں نے یہ بھی کہا کہ اپنے رب سے گناہ بخشواؤ، وہ بخشنے والا ہے. لیکن اے میرے رب، انہوں نے میری بات کسی طرح نہ مانی. اے میرے رب، بسبب گناہوں کے ان کو غرق کر اور دوزخ میں ڈال. اے میرے رب، انہوں نے میری نافرمانی کی. اور پھر آگے ارشاد ہوتا ہے، قال نوح ربی انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا وقد اضلوا کثیرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا. جب حضرت نوح علیہ صلاۃ والسلام نے یہ بد دعا قوم کے لیے فرمائی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک کشتی تعمیر کرنے کا حکم ملا، اور مختلف مذہبی روایات اور قرآن کریم کے مطابق جب آپ کی عمر 950 برس کی ہو گئی اور آپ کی امت نافرمانیاں کر کے عذاب کی مستحق ٹھہری، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا کہ میں دنیا کو طوفان سے تباہ کرنا چاہتا ہوں، ان لوگوں کو جو کافر ہیں. تو انہیں یہ حکم دیا گیا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ کے ساتھ جو اہل ایمان ہیں آپ کے خاندان میں سے اور دیگر اہل ایمان اور جو آپ کے مویشی وغیرہ ہیں، ان کو، اہل ایمان کو بچانے کے لیے ایک کشتی تعمیر کریں. تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے کشتی تعمیر کرنا شروع کر دی. جب آپ اس کشتی کی کنسٹرکشن کر رہے تھے تو قوم کے لوگ آپ کا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے یہ تم اس طرح خشکی میں، اس طرح جنگل میں کشتی بنانے پہ لگے ہوئے ہو، یعنی استہزاء کرتے، مذاق اڑاتے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا. اور روایات میں آتا ہے آپ نے تقریباً 100 سال تک وہ اتنا ڈیوریشن لیا تھا وہ کشتی تعمیر کرنے میں. اور کشتی کیا، ایک طرح کا بحری جہاز تھا جس کی 3 منزلیں تھیں، اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اللہ کی طرف سے بنانے کا حکم ملا تھا. اور یقین کریں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا. اب آپ تو نہیں جانتے تھے، رب العالمین نے آپ کو سکھایا کیسے بنانا ہے، کس طرح آپ اللہ کے حکم سے کرتے گئے اور وہ کشتی تیار ہو گئی جس کی 3 منزلیں تھیں. ایک بہت بڑا بحری جہاز تھا. اور جب جہاز مکمل ہو گیا تو پھر طوفان کی ابتدا بھی باقاعدہ ہوئی. اب وہ کشتی کی لمبائی چوڑائی کتنی تھی اس کے بارے میں بھی ذرا سن لیں کہ مختلف روایات میں مختلف طریقے سے لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک میں کہ کشتی کا جو طول ہے، لمبائی ہے، وہ 80 ہاتھ تھا، اور عرض چوڑائی جو ہے وہ 50 ہاتھ. پھر اندر باہر سے جو ہے اس کو ایک طرح کا روغن کیا گیا تھا. حضرت قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ طول 1200 ہاتھ تھا، عرض یعنی چوڑائی جو ہے وہ 600 ہاتھ اور اندرونی اونچائی 30 ہاتھ تھی، اور اس کے 3 درجے تھے اور ہر درجہ دوسرے درجے سے 10 ہاتھ اونچا تھا.
ٹھیک ہے. تو یہ تو پرانے دور کی وہ ہے نا ایک طرح کی لمبائی ناپنا وغیرہ. آج کل کے دور میں بھی روایات مختلف ہے, بہت ساری میں نے دیکھی, پڑھی, نظروں سے گزری, کچھ ان میں سے میں نے لکھ دی ہیں. یعنی ان کو حتمی نہ کہا جائے, جنرل نالج کے لیے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں کہ ایک کشتی تقریباً 510 فٹ لمبی, 85 فٹ اونچی اور 51 فٹ. یہ کشتی تقریباً 510 فٹ لمبی, 85 فٹ چوڑی اور 51 فٹ اونچی ہے, ٹھیک ہے, جس کے بارے میں آج بھی روایات ملتی ہیں. تو جب یہ کشتی تیار ہو گئی تو ابلتا ہوا تنور, جس کے بارے میں بھی قرآن کریم میں ارشادات ہیں, یہ ایک نشانی کے طور پہ تھا. رب العالمین نے فرمایا کہ جب عذاب قریب ہوگا, عذاب کی ابتدا ہوگی, تو ایک تنور ہے جو کہ روایت کے مطابق اس وقت کوفے میں موجود تھا, وہاں سے پانی ابلنا شروع ہوگا. تم اہل ایمان کو لے کر کشتی میں سوار ہو جانا, اور پھر جو باقی کے لوگ ہیں وہ غرق کر دیے جائیں گے, جو کافر ہیں وہ اس پانی میں, طوفان میں غرق کر دیے جائیں گے. اور کچھ روایت کے مطابق یہ بھی ہے کہ زمین بھی پانی اگل رہی تھی, آسمان سے بھی برس رہا تھا. تو پانی اس قدر تھا کہ دنیا کے تمام چشمے ابلنے لگے, کوئی بھی جگہ باقی نہیں رہی. یہاں تک کہ تنور جو ہے, جس کو ہم اردو میں عام بگڑی اردو میں تندور بولتے ہیں, جس میں روٹیاں لگائی جاتی ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ بھی آگ کی جگہ, مگر اس سے بھی پانی نکلنے لگا. ٹھیک ہے, یہ دونوں روایات سامنے آتی ہیں. پھر حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے, حام, سام, یافیس اور کنعان. حام, سام اور یافیس یہ 3 مسلمان تھے. کنعان جو تھا وہ آپ کا بیٹا مسلمان نہیں تھا, اور آپ اس سے بھی کلام فرما رہے تھے. اس کی بھی الگ ڈیٹیل ہے, بہت زیادہ لمبی ہے. ایک آیت قرآنی میں تلاوت کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو کنسیپٹ کلیئر ہو کہ اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے, کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی تبلیغ کی کہ تم اب بھی ایمان لے آؤ اور اللہ کے عذاب سے بچو, اور اہل ایمان کی فہرست میں شامل ہو کے دنیا اور آخرت میں کامیابیاں سمیٹ لو. لیکن وہ جو بیٹا ہے وہ اس وقت بھی سرکشی پہ تلا ہوا تھا, کہہ رہا تھا میں تو پہاڑوں میں پناہ لے لوں گا, میں نہیں ایمان لے کے آنے والا, میں نہیں تم لوگوں کے ساتھ جاؤں گا وغیرہ. تو اس چیز کی ڈیٹیل جو ہے نا وہ میں آپ کو خلاصہ عرض کر دیتی ہوں کہ قرآن کریم کی آیت میں ہے, پھر نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا جو ایک کنارے پر تھا کہ اے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی پر سوار ہو جا اور کافروں کا ساتھ چھوڑ دے. بیٹے نے کہا میں پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے بچا لے گا. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر خدا کا رحم ہو. تو ان دونوں کے درمیان ایک موج, ایک لہر حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا. یعنی روایتیں آتی ہیں کہ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی اس وقت, حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے درمیان مکالمہ بھی ہو ہی رہا تھا کہ ایک موج آئی, بڑی سی ایک لہر آئی جس نے کنعان کو ساتھ لے لیا, اور وہ کنعان جو ہے وہ وہیں پر غرق ہو گیا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آپ اہل ایمان کو ساتھ لے کے, اب یہاں پر ایک اور روایت ہے, میں کیوں بار بار کہی جا رہی ہوں روایات مختلف ہیں, کیونکہ الحمدللہ لیکچر بنانے سے پہلے میں نے کافی اسٹڈی کی ہے, تو جو چیز میرے ذہن میں جہاں سے آ رہی ہے تو میں چاہ رہی ہوں کہ وہ بھی آپ سے شیئر کر دوں. تو یہاں روایت یہ بھی ہے کہ کل 80 لوگ ایمان لائے نا, تو بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ کے فیملی ممبرس کو ایکسکلوڈ کر کے باقی کے 80 لوگ تھے, اور بعض ان کو انکلوڈ کر کے 80 کاؤنٹ کرتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ تو طوفان نوح کی جب ابتدا ہوئی تو یہ ایک ایسا عذاب تھا جو طوفان کی صورت میں آیا, حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا, جس میں حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی بنوا کر نیک انسان اور جانوروں کو سوار کیا. اس طوفان میں زمین مسلسل پانی اگلتی رہی اور آسمان مسلسل بارش برساتا رہا. روایات اور سائنسی شواہد کی روح سے یہ طوفان بنیادی طور پر عراق کے علاقے میں آیا تھا. اس کا ذکر تورات, انجیل اور قرآن کی کچھ آیات میں بھی آتا ہے, یعنی کہ تورات, انجیل اور قرآن تینوں میں اس کا ذکر آتا ہے کہ وہ طوفان کس جگہ آیا تھا اور مطلب کس طرح آیا تھا, اور اس کے کیا سمٹمز تھے پہلے آنے کے, اور اس کے بعد کیا اس قوم کا انجام ہوا. تو اس کے بعد پہاڑیاں جو ہیں نا, کہا جاتا ہے کہ زمین سے اس قدر پانی نکل رہا تھا اور آسمان سے اس قدر برسا رہا تھا کہ یہ طوفان کل جو ہے نا پانی 40 دن تک ایسے ہی رہا, آسمان سے برستا رہا اور زمین سے ابلتا رہا, اور طغیانی بہت تھی اس پانی میں. ٹھیک ہے, بہت بڑی بڑی موجیں پیدا ہو گئی تھی. استغفر اللہ, ہم سے عذاب اللہ دور ہی رکھے, ہم سے کوئی چھوٹا موٹا ایسا سیلاب آ جائے نا, فلڈ, ہم سے وہ نہیں دیکھا جاتا کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. بڑی بڑی کاریں, درخت اور گھر بہہ رہے ہوتے ہیں پانی میں.
تو اس وقت کیا حال ہوگا جو روئے زمین پر سیلاب آیا تھا اور طوفان آیا تھا اور ہر چیز ڈوب گئی، یہاں تک کہ پہاڑ بھی پانی میں چھپ گئے تھے۔ یہ طوفان 40 دن تک برابر جاری رہا، کئی ماہ تک کشتی سمندر میں بہتی رہی اور آخر 6 ماہ بعد کوہ ارارت سے جا لگی۔ قرآن مجید میں اس کو کوہ جودی بھی جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ مفسرین کے مطابق شام میں یہ پہاڑ ہے، ایک چھوٹا سا جزیرہ واقع ہے اور اس جزیرے پر یہ پہاڑ موجود ہے، اور اکثر علماء کرام نے کہا ہے کہ کوہ ارارت اور کوہ جودی یہ دونوں ایک ہی سیم ہی نام ہے، اور یہ اس کی دور حاضر کی پکچر ہے۔ پیچھے کوہ کو جو نام دیا گیا ہے، میں نے کہا تھا شیئر کر دوں، تو یہ وہ پکچر ہے جو میں نے سوچا تھا آپ سے شیئر کروں۔ ویسے میں نے یہ انٹرنیٹ سے لی ہے، اور جب میں نے اس پہاڑ کو سرچ کیا تھا تو میرے سامنے آئی تھی، میں نے خود سے اس کی زیارت نہیں کی، اس کو نہیں دیکھا، دیٹس وائی آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ۔ تو بہرحال آگے چلتے ہیں، اور اینڈ میں آپ کو ذرا سا سمیٹ کے بتاتی ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نا 10 رجب المرجب کو اس کشتی میں سوار ہوئے تھے، اور 6 مہینے تک جو ہے وہ آپ اس میں سوار رہے، اور 10ویں محرم الحرام کو عاشورہ کے دن آپ اترے تھے کشتی سے، ٹھیک ہے۔ طوفان کا جو پانی ہے وہ بیسک 40 دن تک ہی جو ہے وہ جس طرح کہہ لیں کہ ایک طرح سے ابلتا رہا اور طغیانی کی فارم میں تھا۔ اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ تھمنا شروع ہو گیا تھا جب تمام لوگ الگ ہو گئے، اور اٹ ٹیکس 6 months، ٹھیک ہے، اٹ ٹک 6 months، ٹھیک ہے، اس نے تقریباً کور کرنے میں لیے، اور پھر اس کے بعد تقریباً 6 ماہ کے بعد محرم الحرام میں زمین واضح ہونا شروع ہو گئی تھی نیچے سے، اور پھر یہ کشتی جا کے ایک پہاڑ کے ساتھ ٹھہری، جس کا میں نے آپ کو پیچھے پکچر بھی دکھائی ہے، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک لقب ہے آدم ثانی، ٹھیک ہے، اور آدم ثانی مطلب جیسے کو بھی بولتے ہیں اور سیکنڈ کو بھی بولتے ہیں، 2 کو، تو آپ کا یہ لقب کیوں ہے آدم ثانی، یعنی آدم جیسا، جس طرح آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے نسل چلی تھی نا، سیم ویسے ہی پچھلے کافر جو ہیں وہ تمام کے تمام غرق ہو گئے تھے، پھر جو اہل ایمان ہیں ان سے دوبارہ سے جو نسل چلی وہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے، دیٹس وائی آپ کو آدم ثانی بھی بولا جاتا ہے۔ تو یہ لیکچر تھا شورٹ سا، میں نے سمیٹ کر آپ کے سامنے بتانے کی، آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ابھی بھی زیر بحث نہیں آئیں، ان کو بھی نہیں ڈسکس کیا گیا۔ انشاءاللہ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی دوبارہ موقع ملا، دوبارہ یہ ذکر آیا، ان کو پڑھیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے اب تک پڑھانے میں، سمجھانے میں، سیکھنے میں، سمجھنے میں کوئی غلطی یا کوتاہی ہوگی تو رب العالمین معاف فرمائے، صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کو علم نافع اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔